أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. 26 پارے سورہ قاف کے یہ پہلی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ قاف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع 45 آیتیں 357 کلمات اور 1494 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں آخرت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں. مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آخرت کی زندگی کے بارے میں بات رکھی تو لوگ اس پر تعجب کرنے لگے کہ ہم جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو قیامت کے دن کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بعید از عقل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ شفاف انداز سے ان کے سامنے یہ حقائق رکھے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس ذات نے تم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے تمہاری غذا مٹی پر رکھی، اس ذات کے لیے تمہیں زمین میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ تمہارے جھٹلانے سے وہ حقائق بدلا کرتے ہیں کہ جو حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. اور وہ ان حقائق میں یہ بھی ہے جس طرح دنیا میں تمہارا وجود حقیقت ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمہارا دوبارہ زندہ کرنا بھی ایک حقیقت ہے. بھلا جو ذات پہلے بار پیدا کر سکیں وہ دوبارہ پیدا کیوں کر نہیں پیدا کر سکے گا؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن بڑے شان والی کی. مجید کا لفظ عربی زبان میں متعدد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ، صاحب عزت، شرف کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ اس لیے کہ قرآن مجید اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی. اپنے زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنے تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے. جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز تھے اور آج بھی عاجز ہے. اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی، نہ کی جا سکتی ہے. باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے. یعنی نہ اس کے الفاظ کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو بدلا جا سکتا ہے. اور جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے وہ جلد ہی اپنے ناکامی کے انجام سے ہمکنار ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل عجبوا، بلکہ ان کو تعجب ہوا، ان جاءہم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم، ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون، پس کہا منکروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے. اذا متنا، کیا جب ہم مر چکیں، وکننا ترابا، اور ہو جائیں گی مٹی، ذالک رجع بعید، یہ پھر آنا بہت دور کی بات ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، یعنی جتنے لوگ مر کر ان میں سے زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے. کتنوں نے دنیا میں جانا ہے، کتنوں نے کب کس صورت میں دنیا سے اٹھنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پہلے سے محفوظ کر دیا گیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل کی بات یہ ہے، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا سچ کو، لما جاءہم، جب ان تک پہنچا، فہم فی امر مریج، سو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں ایک الجھی ہوئی بات میں.
افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو، کیف بنیناها، کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بنایا، وزیناها، اور کیسے ہم نے اس کو رونق بخشی، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیها، اور ہم نے ڈال دیے اس میں رواسیا، اونچے اونچے پہاڑ، وانبتنا فیها، اور ہم نے اگائی ان میں من کل زوج بہیج، ہر قسم کے رونق کی چیزیں، تبصرۃ، سمجھانے کے لیے، وذکر، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہو، محض انہی مخصوصات کے دائرے میں الجھ کر نہ رہ جائے، اس کے لیے آسمان اور زمین کے تخلیق اور نظم و نسق یہ سارے کے سارے سامان عبرت ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم اتارتے ہیں آسمان کی طرف سے ماء پانی، مبارکن برکت کے لیے، یا جو باعث برکت ہے، باعث فائدہ ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے جنات باغ، وحب الحصید، اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، یعنی اناج وہ ہے جس کے ساتھ اس کا کھیت بھی کٹ جائے اور باغ پر ٹوٹ کر قائم رہتا ہے، والنخل، اور کھجورے، باسقات، لمبی لمبی، لہا طلع نضید، کہ ان کا خوشہ ہے تھے بتے، رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو روزی دینے کے غرض سے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا، ایک مردہ بستی کو، کذالک الخروج، ایسے ہی ہوگا دوبارہ نکلنا، یعنی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ کذبت قبلہم، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح، واصحاب الراس، اور کنویں والے، وثمود، اور قوم سمود، وعاد، اور قوم عاد، وفرعون، اور فرعون، واخوان لوط، اور لوط کے بھائی بھی، یعنی یہ اقوام بھی اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے جو ہم نے ان تک پیغام پہنچایا تھا اس کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور وہ گنے درختوں کے جگہ کے رہنے والے، یعنی قوم شعیب، وقوم تبع، اور تبع کے قوم، پہلے تذکرہ ان کا ہو گزرا ہے، یمن کے رہنے والے، کل کذب الرسل، ان سبوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پھر ٹھیک پڑا ان پر میرا ڈرانا، یعنی جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا اور وہ تھا ان کی بدعمالیاں، جب انہوں نے اپنے اس روش کو نہیں چھوڑا تو پھر ان کو اس انجام سے ہمکنار کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تک گئے ہیں پہلے بار پیدا کر کے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، کوئی بات نہیں، ان کو دھوکہ ہے ایک نئے بار بنانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے بار پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکے تو دوسری بار پیدا کرنے میں ہمارے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ جو ذات پہلے بار ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ اس کا پیدا کرنا پہلے کے بنسبت زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے بار پیدا کرنے کی تو کوئی صورت اور تصویر تک نہیں ہوتی، اور دوسری بار پیدا کرنے یا بنانے کے تو پہلے تصویر موجود ہوتی ہے، اس کا تصور اور خاکہ موجود ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دوسری مرتبہ چیز کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پہلے بار پیدا کرنا مشکل تھا، نہ دوبارہ ان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ان وعدوں کے پس منظر میں آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے ہو اس بنیاد پر کہ یہ ممکن نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کیا ہم پہلے بار اس کائنات کو پیدا کرتے ہوئے کچھ تک گئے تھے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ 26 پارے سورہ قاف کے یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔
گزشتہ رکوع کے آخر میں کچھ ان قوموں کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو چیلنج کر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال کے ان کے تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ اپنے نافرمانیوں پہ مضبوطی سے قائم رہ کر وہ اللہ کو ان کے فیصلوں میں ناکام نہیں کر سکے، جو ہر لحاظ سے ان لوگوں کے مقابلے میں طاقت میں مضبوط تھے، کہ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کیا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ ہر انسان وہ جہاں بھی ہے وہ ہمارے گرفت سے باہر نہیں ہے کہ ہمیں دور سے چل کر اس کو پکڑنا پڑے، بلکہ ہم جب چاہیں تو اس کو قریب سے پکڑ لیں گے، اس کا مواخذہ کر لیں گے، اور جو کچھ وہ انسان کر رہا ہے، جو کچھ وہ انسان کہہ رہا ہے، جو کچھ خیالات وہ انسان اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو ہم ان کے سارے افعال اور اعمال اور وسائس قلبی سے بخوبی واقف ہے، اور دوسرے ان کے ان اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے رکھے ہیں جو ان کے تمام تر اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ان سے کہ اقرأ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب اپنے اس اعمال نامے کو خود پڑھ لے، یہ تیرے ہی اعمال ہے اور تو اپنا حساب اور کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو باتیں آتی ہے ناپسندیدہ اس کے نفس میں، اس کی جی میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم نزدیک تر ہے اس کے، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے شاہ رگ سے بھی۔ گردن کے رگ اس سے مراد ہے جسے شاہ رگ کہتے ہیں، اور جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ شاید یہ کنایا ہو اس سے کہ جان اور روح جو اس انسان کے اندر ہے اور جس پر اس انسان کی زندگی موقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کے اس کے روح سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لے جاتے ہیں 2 لینے والے، عن الیمین و عن الشمال قعید، ایک دائیں بیٹا اور ایک بائیں بیٹا، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا یہ کچھ بھی بات، الا لدیہ، مگر ہوتا ہے اس کے پاس، رقیب، ایک راہ دیکھنے والا، عتید، تیار، یعنی لکھنے کو تیار ہے۔ 2 فرشتے کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں متعدد احادیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر اور دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر۔ دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ اس کے نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ اس کے ناپسندیدہ اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی بے ہوشی موت کی یقیناً، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا، یعنی جس چیز سے تو بھاگنا چاہتا تھا اور جس چیز کو تو ٹلانا چاہتا تھا اور اس کو ناپسند کرتا تھا، کتراتا رہا جس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیز اب تو تیرے قریب آ ہی گئی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پونکھ مارا جائے گا سور میں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ ڈرانے والا دن۔ قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس قیامت کے بارے تمہیں پیغمبر آگاہ کرتے رہے کہ بھی اس کے لیے تیاری کرو، یہ ہے وہ دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ، اور آئے گا ہر ایک نفس کہ اس کے ساتھ ہوگا سائقٌ، ایک لے کے آنے والا، وہ شہید، اور ایک حالات بتلانے والا۔ محشر میں اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیلتا ہوگا اور دوسرا اعمال نامہ لیے ہوگا جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے۔ شاید یہ وہی 2 فرشتے ہوں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، اور جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یتلقی المتلقیان،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد كنت في غفلة من هذا، کہ روز محشر میں پھر لوگوں سے کہا جائے گا کہ یقیناً تو بے خبری میں تھا اس سے، فکشفنا عنك غطاءك، اب ہم نے ہٹا دیے تجھ پر سے تیرے سارے اندھیروں کے پردوں کو، فبصرك اليوم حدید، سو تیری نگاہ آج تیز تر ہے، یعنی دیکھ لے اپنے نگاہوں سے بھی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے پیغمبروں کے باتوں پر اعتماد اور یقین نہیں کیا، اب پیغمبروں کے ان بیان کردہ حقائق کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کے ساتھ والا فرشتہ کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس جو کچھ حاضر ہے، یعنی فرشتہ اعمال نامہ حاضر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم ڈال دو اس کو جہنم کے اندر، اور ہر ایک ناشکرے اور مخالفت زد کرنے والے کو، مناع للخیر، جو لوگوں کو نیکیوں سے روکنے والے تھے، معتدن حد سے بڑھنے والے، مریب شبہ میں ڈالنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے اس شخص کو لے کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للذی، یہ وہ شخص ہے جعل مع اللہ الہا آخر، کہ جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ اوروں کو، فالقیاہ فی العذاب الشدید، سو ڈال دو اس کو سخت ترین عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہے گا اس کو فریب دینے والا شیطان کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، ہم نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا، ہم نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تھا خود بھول کے اندر پڑا ہوا، یعنی میرے کچھ زبردستی اس پر نہیں چلتی تھی، میں نے تو تھوڑا سا اس کو شہ دیا، اور یہ کمبخت خود گمراہ ہو کر نجات اور فلاح کے راستے سے دور جا پڑا۔ شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم ہلکا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، قال، اللہ فرمائے گا، لا تختصموا لدی، اب مت جھگڑو میرے ہاں، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں پہلے ہی تم پہ واضح کر چکا تھا اپنے وعدوں کو، یعنی اب یہاں پہ تم لوگوں کو ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی، جو گمراہ ہوا اور جس نے گمراہ کیا، سب اپنے حرکتوں کا خمیازہ اب بھگتیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، بدلتے نہیں ہے بات میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں ظلم کرتا ہوں اپنے بندوں کے اوپر، ہمارے یہاں ظلم نہیں، جو کچھ فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے ہوگا، اور بات نہیں بدلتی، یعنی کافر بخشا نہیں جائے گا، بلا شیطان جو کہ کافروں کو منکر بنانے والا ہے، اپنے ناپسندیدہ خیالات کو اس کے دماغ میں ڈال کر اس کو کیسے بخشا جائے گا۔ اور جن جن گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مواخذے کا بتایا ہے آخرت کے اندر، تو اللہ کے دنیا میں ان بتائے ہوئے حکموں کے ہر حال میں تعمیل ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہو اور ان کے ارتکاب کرنے والوں کو قیامت کے دن بخشا جائے، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے پر خوشحالی کے وعدے فرمائے ہوں، اور آخرت میں دنیا میں اللہ کے ان حکموں کے تعمیل کرنے والوں کو خوشحالیوں سے محروم رکھا جائے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا سو وہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس سے بات بدلا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ 26 پارے سورہ قاف کے یہ تیسرے اور آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر تا اختتام سورت آیت نمبر 46 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے والوں کے اس ہولناک انجام کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمانہ صفت کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کو بتا دیا ہے، تاکہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں،
جن بچاؤ کے اسباب اللہ نے ان کے طرف نازل کیے ہیں قرآن مجید اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں، تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے آخرت کو ناکامیوں سے بچا لیں اور اپنے آپ کو آخرت کے ہولناکیوں سے محفوظ کر لیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوم نقول، اور جس دن کہیں گے ہم لجہنم، جہنم سے، حل امتلأت، کہ کیا تو بھر چکی، وتقول، اور وہ کہے گا حل من مزید، کیا اور بھی ہے۔ یعنی دوزخ کا پلاؤ اس قدر لوگوں سے نہ بھرے گا اور شدت غضب سے اور زیادہ کافروں اور نافرمانوں کو طلب کرے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور نزدیک لائی جائے گی جنت کو، للمتقین، متقین کے، غیر بعید، جو ان سے دور نہیں ہے، یعنی جنت ان سے دور نہ ہوگی، بہت قریب سے ان کی تر و تازگی اور بناؤ سنگار وہ دیکھ سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز محشر بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر، تو کامیاب ہونے والوں کو پھر جہنم میں وہ جگہ بتا دی جائے گی کہ اگر وہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ نہ چلتے تو آج بجائے جنت جانے کے وہ جہنم کے ان مقامات پر پہنچ جاتے کہ جن سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کے اچھے اعمال اور ایمان کے بدولت۔ اسی طرح سے ناکامی سے ہم کنار ہونے والے جہنمیوں کو جنت کی کچھ ٹھکانے دکھا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو، اگر تم دنیا میں میرے حکم اور میرے پیغمبروں کے سنت اور طریقوں کو اپناتے تو آج تم بجائے جہنم کے جنت کے ان فلاں فلاں مراتب پہ فائز ہو جاتے، لیکن وہ تم نے ممنوع قرار دے دیا ہے اپنے لیے میرے نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے۔ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو یاد کر کے جو اللہ نے دنیا میں ان پہ کر کے ان کو دولت ایمان عطا فرمایا، ان کے دلوں میں مزید جذبہ شکر بیدار ہو جائے گا، اور جہنمیوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گمراہ کرنے والوں پر غصہ اور زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ ہوتا رہا، لکل اواب حفیظ، ہر ایک رجوع رہنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ اب اللہ کی طرف رجوع رہنے والے کون ہے؟ من، وہ خشی الرحمن بالغیب، کہ جو ڈرا رحمان سے اس کو دیکھے بغیر، وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا اللہ کے طرف رجوع ہونے والے دل کے ساتھ۔ ان سے کہا جائے گا ندخلوها بسلام، چلے جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، یعنی جو چاہیں گے ان کو اس جنت میں ملے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہوگا وہ جو کچھ وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، یعنی ایسے نعمتیں کہ جن کا نام تک دنیا میں لوگوں کو یاد نہیں ہے اور جن کی صورتوں سے یہ انسان دنیا میں ناشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ نعمت عطا فرمائے گا، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب رجل واحد منکم، ایسے نعمتیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں رہنے والے کسی انسان نے سنا نہیں، جن کو دنیا والے آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور جن کے بارے میں دنیا میں رہ کر انسان کے ذہن میں خیال تک پیدا نہیں ہوا، اللہ ایسے پیارے نعمتوں اور خوبصورت کرم نوازیوں سے ان کو ہم نوازیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں، ہم اشد منہم بدشن، جو بڑھ کر تھے ان سے طاقت میں، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر وہ لگے کھریدنے شہروں میں، نقیب بن گئے، یعنی کھوج لگانا شروع کر دیا اور پناہ کے تلاش میں رہے کہ حل من محیص، کیا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس میں پہنچ کر ہم پناہ حاصل کریں، یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، پناہ کی جگہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں سوچنے کی بات ہے، لمن کان لہ قلب، وہ جس کے اندر دل ہو، او القى السمع، یا وہ کان لگائے وہو شہید، اس حال میں کہ وہ حاضر بھی ہو، یعنی صرف مجلس کی حاضری ضروری نہیں ہے اور کافی نہیں ہے، بلکہ مجلس کی حاضری کے ساتھ ساتھ یکسوئی اور توجہ، غور اور فکر
نصیحت حاصل کرنے کے غرض سے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں منافقین بھی ہوتے تھے، لیکن جسمانی طور پہ وہ یہاں ہوتے تھے اور ان کے سوچیں کہیں اور ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، وما بینہم، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار، وما مسنا من لغوب، اور ہم کو نہ ہوا کچھ تکان، یعنی ان کے بنانے سے۔ تو جب پہلے مرتبہ بنانے سے نہ تکیں تو دوسری مرتبہ کیوں تکیں گے؟ اور تباہ و برباد کر دینا تو بنانے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، سو آپ صبر کیجئے جو کچھ وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور پاکی بولتی رہیے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے۔ ومن اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، فسبحہ، بس اسی کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کے تہجد کی نماز ہے۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدوں کے بعد یعنی نماز سے فراغتوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان رکھیے جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے۔ کہتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان یہی خیال کرے گا کہ یہ سور میرے قریب ہی سے پھونکا گیا ہے، اس لیے وہ کھڑا رہ جائے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے ایک زور کے چھنگاڑ، یقیناً ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکل پڑنے کا دن، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس میں اولین اور آخرین جو وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ انا نحن نحیی، بے شک ہم ہیں زندہ کرنے والے، ونمیت، اور مارنے والے، والینا المصیر، اور ہمارے ہی طرف سبوں نے لوٹ کے آنا ہے۔ زمین پٹے گی اور مردے اس سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب اگلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا، اور ایسا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ پڑے گی، عنہم، ان پر سے، سراعاً، تیزی کے ساتھ وہ دوڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ کچھ ان پر زبردستی کرنے والے تو نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان بنا لیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ تو جو ڈرتا ہے اپنے آخرت کے نقصان سے، وہی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا، اور جو آخرت سے بے فکر ہے یقیناً وہ قرآن کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔